بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت اور پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالہ سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و وباحت کا اظہار کرتے تھے اور شجر نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام بھی کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفحات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ قہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ صرف سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالہ سے ابن ہشام فرماتے ہیں: بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عداد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انصاف سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی ہمیں یہ تو فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، پھر کنانا میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا،
मज़कूरा हदीस और इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में तमाम आबाओ अजदाद अपने दौर के तौहीद परस्त मोमन और अजीम इंसान थे। उसकी ताईद इमाम जरकानी ने भी एक रवायत नकल करते हुए की है, जिसमें कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काजी अय्याज इस हदीस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पकीजा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रवायत नकल करते हुए कि जब आप जमीन पर तशरीफ लाए तो आपका नूर आदम की सलब में मौजूद था। फिर कई नस्लें गुजरने के बाद यह नूर सलब अदरीस तक पहुंचा और फिर सलबे नूह तक पहुंचा। नूह से यह साम में मुंतकिल हुआ और फिर इब्राहिम तक पहुंचा। इस नूर ने हर नस्लो जमाने में पाक पुश्तों और पकीजा रहमों के जरिए अपना सफर जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का यह नूर आदम और हवा से अब्दुल्ला और आमना तक पहुंचा। यह इस बात की गवाही है कि रसूलुल्लाह के तमाम आबाओ अजदाद अपने वक़्त के बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से आस पास के लोग उनकी इज्जत करते थे। हज़रत रबिया बिन हर्स रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर उंगली उठाई है। बस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए, फरमाया, ऐ लोगो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उसे दो हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरब व अजम, तो मुझे उन दोनों में से बेहतरीन ग्रोह यानी अरब में रखा। फिर उनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया। फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराना में पैदा फरमाया। फिर हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूँ। हजरत वासला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंतखिब किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बिन बनु कनाना को मुंतखिब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखिब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखिब किया और मुझे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखिब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब की 13वीं पुश्त में नजर बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। कुरैश अरब का एक मशहूर ताकतवर और जी इज्जत कबीला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले के एक खानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं। जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा से ज़ाहिर है, अहले लुगत ने कुरैश की वजह तस्मिया के मुख्तलिफ वजूहात जिक्र की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कुरैश तस्वीर है कुरैश की, जिसके मायनी समुंदर के एक ताकतवर जानवर के हैं जो अपने से छोटे समुद्री जानवरों पर गालिब रहता है, या बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है। क्योंकि ये कबीला बहादुर था, उस वजह से इसका ये नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मुख्तसर सा तारफ कराएंगे। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हारस, नंबर 2 जुबैर, नंबर 3 अबू तालब, नंबर 4 अब्दुल्ला, नंबर 5 हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 कसम, नंबर 8 गैदाक, नंबर 9 मकूम, नंबर 10 हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कहलाती हैं। नंबर 1 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 उम्मे हकीम, नंबर 4 आतिका, नंबर 5 उमामा और नंबर 6 बर्रा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नंबर 4 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और ये तीनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 3 हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 थी, जिन
جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی تھیں اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 مسروح۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث۔ نمبر 11 حضرت صفیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر کل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ شکریہ۔